ایک چیز جو دنیا میں چل رہی ہے دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک تو گلوبلائزیشن کی فورسز ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ گلوبلی فری ٹریڈ ہو ہر جگہ، اور ایک ریجنلائزیشن کی فورسز ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ریجن میں تو ٹریڈ فری کریں لیکن باقی ریجنس کو ریسٹرکٹ کریں کہ وہ ہمارے ریجن میں ٹریڈ نہ کریں. یورپین یونین از ون ایگزامپل، نافٹا از اندر ایگزامپل، نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایسوسیشن. ٹھیک ہے، آپ کا یہاں پہ بھی سارک بنانے کی آپ نے کوشش کی تھی لیکن چونکہ انڈیا کی کسی نیبر سے نہیں بنتی ہے اس وجہ سے سارک از ناٹ سکسیسفل. لیکن دنیا میں اور بھی بہت سارے اس طرح کے فری ٹریڈ ایریاز ہیں، مرکوسر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دا لیٹن امریکہ فری ٹریڈ ایریا ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو ریجنل فورسز ہیں وہ کس طرح کے آرگنائزیشنز کو فیور کرتی ہے، کس طرح کی آرگنائزیشنز کو فیور نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جیسے پاکستانی مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہے آئی ایم ایف لون دیتا ہے، ورلڈ بینک لون دیتا ہے. ورلڈ بینک کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے بینک فار انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ. تو بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں پاکستان میں، لیکن یہ سارے پروجیکٹس کہاں سے چل رہے ہیں؟ ان لونز پہ چل رہے ہیں. تو اب اگر کوئی ملٹی نیشنل کمپنی یہاں پہ آئے گی تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انسٹیٹیوشنز کیسے لون دیتے ہیں، کہ پروجیکٹس تو وہ کریں گے نا. تو ان کو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ان کی ورکنگ کو بھی سمجھنا ضروری ہے. امریکہ میں چونکہ وہ اپنے یا یورپ میں وہ ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف سے اس طرح لون نہیں لیتے تو دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیک لون فرام ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف. تو جب تھرڈ ورلڈ میں جا کے کام کرتے ہیں تو ان کو ایڈیشنلی یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے، تب کوئی پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم تھا جس کو میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں. جب میں ایس کے ایف پاکستان کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا تو وہاں پہ ہم 4 کرنسی میں ڈیل کرتے تھے: پاکستانی روپیز، یورو، سنگاپور ڈالر اور سویڈش کورونا. 4 کرنسی میں ڈیل کرتے تھے. اچھا، پھر پرابلم کیا آتی تھی کہ بھائی اچانک پاکستان میں یہ ہوا کہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی اور پاکستانی کرنسی بہت زیادہ فلکچویٹ کرنے لگی یورو کے مقابلے میں، اور ہم زیادہ تر امپورٹ کرتے تھے یورو میں. اب آج ہم کوئی پرائز دیں اور 1 مہینے کے بعد کسٹمر اگر $25 آرڈر دے تو ہو سکتا ہے اس کی پرائز بڑھ جائے. زیادہ تر چانس یہ ہوتا تھا کہ پرائز بڑھ جائے، کبھی کم بھی ہو جاتی تھی. اب یہ ایک پرابلم تھا جو ہمارے ڈسٹریبیوٹرز بہت زیادہ فیس کر رہے تھے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ پرائس لسٹ یورو میں نکال دی میں نے، اور وہ کسٹمرز کو بھی دے دی، یہ ہماری پرائس لسٹ ہے اور یہ یورو میں ہے. اور ہر مہینے ہم یورو کا ریٹ اپنے ویب سائٹ پہ لگا دیتے تھے. دیٹ یوز ٹو بی بیسڈ آن لاسٹ منتھ ریٹ. ٹھیک ہے، تو اس سے کافی حد تک مسئلہ حل ہو گیا. یہ ایک پرابلم ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو اب آپ اپنا پیسہ جو ہے وہ امریکہ ٹرانسفر کرتے ہیں پروفٹ کو تو وہ کم ڈالر بنیں گے. تو پاکستانی روپیز میں تو آپ پروفٹ کر رہے ہیں، لیکن جب وہ امریکہ ٹرانسفر ہو کے جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ پروفٹ لو ہو جائے گا. پھر ٹرانزیکشنز کے اوپر بہت ساری ریگولیشنز ہیں. جب آپ انٹرنیشنلی کرنسی ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کے اوپر بہت سارے ریگولیشنز ہیں. جیسے پاکستان میں اگر کوئی صاحب ریسیو کرتے ہیں ڈالرز امریکہ میں اپنے کسی رشتہ دار سے تو بینک اس کو روپیز میں کنورٹ کر کے آپ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو فارن ایکسچینج کے اوپر بہت سارے ریگولیشنز ہوتی ہیں، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں جن کو سمجھنا پڑتا ہے. انکم ٹیکس کی بہت ساری ریگولیشنز ہوتی ہیں جو آپ کی کنٹری سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن اس کے لیے ظاہر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس وغیرہ ہائر کر سکتے ہیں.